اب سے چند گھنٹے قبل یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے جو افغان ریفیوجیز پاکستان کے ٹوئن سٹیز یعنی اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کیونکہ یہاں سے نکالا جا رہا ہے, کہیں اور شفٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اسٹریسفل انوائرمنٹ بن چکی. اور پھر انہی دونوں آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیوز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا بہت لانگ ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ ریفیوجیز کو شیلٹر دیتے ہیں, فوڈ دیتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ ٹریڈیشن کو کنٹینیوڈ رکھے. اور یہ جو لوگ افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر موجود ہیں, یہ اگر واپس جائیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ ان سے ان لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ویکیوم میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ نکال لیا ہے. نہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے ان کے پاس, نہ اس کا کوئی پری ٹیکسٹ ہے. یہ جو سارا کرائسس اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کو لے کے, اسپیشلی جو یہ ٹوئن سٹیز کے اندر افغان ریفیوجیز موجود ہیں, ان کے بارے میں ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. ان کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو افغانستان کے اندر افغان انٹیلیجنس ایجنسی, جب امریکہ یہاں پہ تھا, تو اس انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اور پاکستان کے دشمن را کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی تقریباً 15 سے 20 سال, اس میں یہ کلیبوریٹرز تھے, یہ سپورٹرز تھے, یہ ٹرینرز تھے. اور ان میں سے کئی لوگوں کے ڈاکیومنٹڈ بیانات موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کے بارے میں یہ زہر اگلتے رہے جب یہ افغانستان میں اقتدار میں تھے. اور اس کے علاوہ بھی جو لوکل لیول کے اوپر پاکستانی جو پولیس ہیں اور ان ساری جو کرائمز یہ ڈیلی بیسس کے اوپر کمٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اسٹیگرنگ ہائی ہیں. سو پاکستان پچھلے 3 سال سے افغان طالبان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو دہشت گردی, جو فتنہ الخوارج یعنی تحریک طالبان پاکستان وچ از بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, اس کے ہاتھوں ہم جو دہشت گردی یہاں پہ فیس کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی سپورٹ ختم کریں. اور افغانس پچھلے 3 سال سے بالکل ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے افغان گورنمنٹ, اور وہ ان دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس بند کرنے میں ناکام ہی نہیں رہی بلکہ وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. افغانستان کے اندر سے پاکستان دشمنی کے نعرے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈاکیومنٹ نہیں کروائیں, پاکستان یہ سب کچھ ڈاکیومنٹ کرواتا رہا ہے, اب سے نہیں بہت عرصے سے کرواتا رہا. تو جب انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ یونائٹڈ نیشنز, جس کی دونوں آرگنائزیشنز ہیں, یہ یونائٹڈ نیشنز جب فیل ہو جائے گی اپنا جو بیسک ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ 2 ملکوں کے درمیان میں امن قائم کرنا, جب وہ فیل ہو جائے گی ان ساری چیزوں میں, جب UN چارٹر کا جو پہلا آرٹیکل ہے اس کے مطابق جتنا انٹرنیشنل سسٹم ہے جس کی ایک بائی پروڈکٹ ہے یونائٹڈ نیشن, وہ اس پریمس پہ کھڑا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کی سوورینٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کرے گا, باقی جو بھی انٹرنیشنل لا, جو بھی ہیومینیٹیرین لاز, جو بھی لاجک ہے, جو بھی سائنس ہے انٹرنیشنل لا کی, وہ کنڈیشنل ہے اس پہلے آرٹیکل کے اس کلاز سے. تو جب افغان طالبان پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی, پاکستان کی سوورینٹی کی عزت نہیں کریں گے, تو پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لا کا کوئی شک, کوئی بھی یہ نیو لبرل انسٹیٹیوٹ, چاہے UN ہو چاہے جو مرضی ہو, وہ پاکستان پہ نہ ان کے پاس موریلٹی ہے, نہ ان کے پاس لیگل گراؤنڈز ہیں پاکستان کو یہ کہنے کے کہ پاکستان ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے اور کیسا نہ کرے. جب پاکستان از آن اٹس اون, جب دنیا کی آرگنائزیشنز جن کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کو روکنا ہے, جب وہ ناکام ہو جائیں گی اس بات پہ کہ وہ روک نہیں سکیں گے افغان طالبان کو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائیں, تو پھر پاکستان اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں, اپنی پبلک کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو فیصلہ ہوگا وہ کرے گا. وہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہے, وہ ان لوگوں کو واپس افغانستان میں بھی بھیج سکتا ہے, وہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر بھی اگر کہیں پہ سیٹل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جو پاکستانی پالیسی میکرز چاہیں گے افغان ریفیوجیز کو لے کر وہ یہ فیصلہ کریں گے. جو مورل پریمس ہے, جو مورل برڈن ہے, وہ اس وقت پاکستان کے اوپر نہیں ہے, وہ دنیا کے اوپر ہے. UN بہت تیزی سے اپنی ریلیونس کھو رہا ہے, جو انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر رہا ہے. جس بات پہ UN قائم ہوا تھا, جو فاؤنڈیشنل پرنسپل سے اس کے سیلف ڈٹرمنیشن ہے, سوورینٹی ہے نیشنز کی, ان سارے جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں ان کو فلفل کرنے میں یونائٹڈ نیشن ناکام رہا ہے. اور دنیا کے جتنے بڑے انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ UN بڑی تیزی سے ریلیونٹ ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہی اس بات کو انشور کرتی ہیں. پچھلے 20 سالوں میں وار آن ٹیرر کے بعد 24 ایئرز تقریباً 38 ملین ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں. افغانستان کا ایک بہت چھوٹا سا پورشن ہے, سیریا کے ریفیوجیز ہیں, لیبیا کے ریفیوجیز ہیں, عراق کے ریفیوجیز ہیں. عراق کو تو بالکل میس گریو یارڈ انہوں نے بنا دیا. پورا مسلم ورلڈ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں, ان کازز کے اوپر فوکس کریں جنہوں نے مجبور کیا ان لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کے ادھر آگے پیچھے جانے پہ, آپ ابھی بھی فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اور ریفیوجیز. پاکستان ہیز ڈن اٹس فیئر شیئر.
پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. ہم نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے جو نمبر ہیں ریفیوجیز کے وہ لیے ہیں. ہم نے کسی ریفیوجیز کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. پاکستان کو مورالٹی اور پاکستان کو ہیومینٹی سکھا رہے ہیں. پاکستان ہیز ڈن اٹس فیئر شیئر. انسانیت کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اتنے زیادہ ریفیوجیز کو اپنے گھروں کے اندر نہیں بسایا. نیور ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی. مور دین 4 ملین ریفیوجیز پاکستان نے لیے اور کسی لحاظ سے ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا. اور بدلے میں پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ صرف یہ کہ دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر نہ بھیجا جائے. اور وہ یہ ڈیمانڈ بھی ایک وہ بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس کو پرائیورٹائز کیا ہے افغان طالبان نے پاکستان کے اوپر. تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. پاکستان جو کر رہا ہے ریفیوجیز کے ساتھ لیگلی، مورلی، ایتھیکلی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی پاکستان کے پاس اختیار ہے. پاکستان زندہ باد.